الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم واغفر لأبی انہ کان من الضالین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ شعراء کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامۃ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے معاشرت کے بارے میں ہے۔ معاشرت، ہمیں 6 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں عین وہ قرآن کے مطابق کرنی ہیں اپنی۔ اس میں سب سے پہلے عقائد ہیں، عبادات ہیں، رسومات ہیں، معاشرت ہے، معیشت ہے اور سیاست ہے۔ یہ زندگی کے 6 گوشے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اگر آپ کسی وقت سمجھیں، اپنے اوپر غور کریں اور آپ سمجھیں کہ آپ کی زندگی کے یہ 6 کے 6 گوشے عین اسلام کے مطابق ہیں، عین قرآن کے مطابق ہیں، عین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں، تو سمجھ لینا کہ کامیابی آپ کا مقدر ہے، کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ اور اگر آپ کو یہ لگے کہ ان 6 گوشوں میں کوئی ایک گوشہ یا 2 گوشے اسلام اور قرآن کے مطابق نہیں، اور جو باتیں محمد مصطفیٰ نے بتائی تھیں ان کے مطابق نہیں، تو پھر سمجھ لینا کہ کامیاب نہیں ہوگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ دین اسلام میں، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ میرا رب جو ہے وہ بہت غیرت والا ہے، میرے رب کو تمہارا ادھا پچدھا، جو سرائکی میں آپ لوگ لفظ استعمال کرتے ہو، وہ داخل ہونا قبول نہیں، کہ کچھ وَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کہ تم کچھ حصوں پر کتاب کے ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو، تو میرے رب کو یہ پسند نہیں ہے۔ وہ حیا والا ہے، وہ غیرت والا ہے، اس کے لیے جو بھی داخل ہو پورے کا پورا داخل ہو تو رب کی نظر میں باعزت ہے، اور اگر وہ پورے کا پورا داخل نہیں ہوگا تو تمہارا آدھا ایمان 75% ایمان وہ رب کی نظر میں باعزت نہیں ہوگا، وہ تولنے کے قابل نہیں ہوگا۔ بات آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو حدیث پاک جو میں نے آپ کو بیان کی معاشرت کے بارے میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں من نفس عن مؤمن قربۃ من کرب الدنیا، کہ جس شخص نے اس دنیا کی کوئی تکلیف اپنے مومن بھائی سے دور کی، جس شخص نے اس دنیا کی کوئی تکلیف، اب تکالیف کی بہت ساری اقسام ہیں، تکالیف کا تعلق آپ کے جسم سے ہے، مال سے ہے، عزت سے ہے۔ اب آپ ان تینوں کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ کو خود سمجھ آ جانا چاہیے کہ کچھ جسمانی تکالیف ہیں، کچھ مالی تکالیف ہیں، کچھ عزت سے ریلیٹڈ تکالیف ہیں جو کہ ایک انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو اگر کس شخص نے اپنے مومن بھائی کی کوئی بھی تکلیف دنیا کی جو ان 3 چیزوں سے متعلق ہو وہ دور کی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ نفس اللہ، تو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا عنہ، اس پر سے قربتاً من قرب یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ دور کرے گا اس پر سے تکلیف یوم قیامت کی۔ اجر دیکھو،
دنیا کی تکلیف کے بدلے میں تم سے دور کیا ہو رہی ہے؟ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا. اور اس میں ایک حدیث پاک میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ کچھ لوگ اس میں ایسے ہوں گے جو سواریوں پر آ رہے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پیدل چلتے، اور کچھ لوگ ایسے آ رہے ہوں گے جو منہ کے بل چل کے آ رہے ہوں گے. اتنا سخت دن ہوگا، اتنا سخت دن ہوگا کہ سر کے پیچھے والے حصے کو آپ کی کمر سے جوڑ دیا جائے گا، آنکھیں آپ کی پھٹ جائیں گی، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا. کچھ لوگ اپنے ٹخنوں تک پسینے میں اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈوب رہے ہوں گے، کچھ گھٹنوں تک، کچھ کولوں تک، اور کچھ کا پسینہ ان کے منہ کے اندر جا رہا ہوگا. یہ اس دن کی سختی ہے. بیان کرنے کا مقصد سختی بیان کرنا نہیں، آپ کو ڈرانا نہیں. مقصد یہ ہے کہ اس دن کی اگر کوئی بھی آپ پہ نرمی ہو جائے، آپ کی کوئی تکلیف بھی رب تعالیٰ دور کر دے، بوجہ اس بات کے کہ دنیا میں آپ نے اپنے کسی مومن بھائی کی کوئی تکلیف دور کی تھی، چاہے وہ جسمانی تھی، مالی تھی، یا اس کے عزت سے ریلیٹڈ تھی، آپ نے کوئی تکلیف اس کی دور کی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو یہ انعام دے گا. اور آگے حضور کریم کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، اور کوئی شخص اپنے تنگ دست مقروض پہ اگر نرمی کر دے. آپ نے کسی کو قرضہ دیا، قرضہ لینے کا وقت قریب آ پہنچا، آپ نے دیکھا کہ قرضہ دینے والا ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ کو قرضہ لوٹا سکے، تو آپ نے اس پر کیا کیا؟ آپ نے سختی کی بجائے نرمی کر دی. آپ نے سختی کی بجائے نرمی کر دی کہ چلو جب تمہارا ہو جائے تب لوٹا دینا. آپ نے نرمی کر دی. تو حضور پاک کیا فرما رہے ہیں، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، کہ جس نے نرمی کر دی اپنے کسی تنگ دست مقروض پر، یسر اللہ تعالیٰ نرمی کر دے گا، فی دنیا والآخرہ، اس کے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میرے بھائیو، یہاں دنیا کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا ہے. اتنی بڑی بات ہے کسی مقروض کو تنگ نہ کرنا، جو پوزیشن میں نہ ہو آپ کا قرضہ واپس کرنے کی، تو آپ نے اس پر نرمی کر دی تو یسر اللہ علیہ فی دنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نرمی کر دے گا دنیا میں بھی. یہاں حضور نے دنیا کا نام بھی لیا ہے کہ دنیا میں بھی نرمی ہوگی، آخرت میں بھی نرمی ہوگی. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور کسی نے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی، کسی شخص نے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی. اس کے دو مطالب علماء کرام نے نکالے ہیں جو میرے نزدیک، جو میں سمجھتا ہوں، جو مجھے سمجھ آئی ہے اس سے بات، کہ پردہ پوشی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک پردہ پوشی تو وہ کہ کسی کے کوئی کپڑے لینے سے ہی محروم ہے، اس کا جسم ہی نہیں ڈھنکا ہوا، اس کے پاس سردیوں گرمیوں کے ایڈیکویٹ جتنے کپڑے چاہیے تھے وہ موجود نہیں، آپ نے وہ کپڑے پرووائڈ کر دیے، کپڑے دے دیے. اور دوسرا، آپ نے کسی مسلمان بھائی کے عیبوں کی پردہ پوشی کی. کسی مسلمان بھائی کا عیب آپ کو پتا تھا، آپ نے اس کی پردہ پوشی کی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ آپ کی پردہ پوشی کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اور آخر میں حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے فرمایا کہ تیرا رب تیری اس وقت تک مدد کرتا رہے گا جب تک تو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہے گا. میرے بھائیوں، کتنی خوبصورت حدیث ہے معاشرت کے بارے. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو مختلف احادیث مختلف عنوانات سے بیان کی جائیں تاکہ زندگی کے تمام گوشے آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں. معاشرت کے بارے حدیث تھی، کسی کی مدد کرنے کے بارے میں حدیث تھی، تو کتنی خوبصورت حدیث تھی جو کہ ہماری معاشرت کو کور کر رہی ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد کریں گے، کسی کی تنگ دست مقروض کو نرمی دیں گے، کسی کی پردہ پوشی کریں گے، تو رب آپ کے ساتھ کتنا بڑا احسان کرے گا. یہ آپ نے سن ہی لیا. رب کریم قرآن پاک میں بھی بیان فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جو عربی سمجھتے ہیں لوگ، عربی گرامر سے بھی شد بدھ رکھتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ لن کا صیغہ جہاں آتا ہے سخت تاکید کا صیغہ آتا ہے، سخت نفی، سخت نفی. ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کی حقیقت کو وہ لوگ، ہرگز، یہاں لفظ ہرگز یاد سوچنا
کہ ہرگز نیکی کی حقیقت کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے کہ جو لوگ وہ خرچ نہ کریں مما تحبون جو انہیں خود پسند ہے. نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے آپ جب تک وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں خود پسند ہے. آج بچا کھچا سالن دے کر آپ اپنے رب پہ احسان لگاتے ہو. گھر کا سالن بچ جاتا ہے تو آپ اٹھا کے بچا کچا سالن یا اپنے نوکروں کو دے دیتے ہو یا باہر مانگنے والے کو دے دیتے ہو. بچی کچی روٹی یا نوکروں کو دیتے ہو یا باہر مانگنے والے کو دیتے ہو, یا مدارس کے طلبہ آتے ہیں انہیں وہ بچی کچی روٹی پکڑا دیتے ہو. یہ آپ رب پہ احسان سمجھتے ہو اپنا؟ رب پہ احسان تو تب ہوگا کہ جب تمہارے گھر میں ہانڈی پکے اور ہانڈی اترے تو اس کا سب سے اچھا حصہ پہلے نکالو اور پہلے مانگنے والے کو دو, مدارس کو دو, پھر خود کھاؤ. یہ ہوگی نیکی, اس کی ہوگی قدر میرے رب کی نظر میں. اسے تولا جائے گا اور جب یہ تلے گی تو تمہارے بہت سارے گناہوں کو دور کر دے گی. اس کا وزن زیادہ ہوگا. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. آیت البر سورۃ البقرہ. میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار یہ آیت سنائی ہے. اس کا ترجمہ کسی دن تفصیل سے کروں گا کہ مال کو خرچ کہاں کہاں کرنا ہے. لیکن ہمیشہ ذہن میں یہ رکھو کہ اترے ہوئے کپڑے نہ دیا کرو. جب کپڑے خود استعمال کر لیے, جوتے خود استعمال کر لیے, پھر ان جوتوں کو یا اپنے نوکروں کو دے دیا یا مانگنے والوں کو دے دیا یا مدارس کے طلبہ کو دے دیا, ایسا نہ کیا کرو. اگر کبھی رب کے راستے میں دینے کا دل بن ہی جائے, شیطان سے آزادی مل ہی جائے, تو پھر انہیں نئے جوتے, نئے کپڑے, اپنے جیسے نئے جوتے, نئے کپڑے, نئی چیزیں لے کے دیا کرو. پھر رب کی نظر میں تمہاری نیکی کرنے کی وقت اور ویلیو اور حیثیت ہوگی. ورنہ نہ کوئی وقت, نہ کوئی ویلیو, نہ کوئی حیثیت. وہ دینا صرف تمہارا دینا ہوگا, رب کے نزدیک وہ دینا کچھ دینا نہیں. سخت الفاظ بولتا ہوں لیکن حقیقت یہی ہے. درس کا آغاز کرتے ہیں. بہت خوبصورت آج کی حدیث تھی اور مجھے خود پڑھ کے بھی, جب میں نے پڑھی تو مجھے خود بھی بہت مزہ آیا پڑھ کے. تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو یہی حدیث سناؤں گا. درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو ہم واقعہ پڑھ رہے تھے حضرت ابراہیم کا. حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ختم ہو چکا تھا اور اب شروع ہو گیا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ. حضرت ابراہیم اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں, جد امجد ہیں انبیاء کے. بہت اعلیٰ مقام ہے رب کے قریب ان کا. ان کے اوپر آزمائشیں بھی بہت آئیں, بہت آزمائشوں کی بھٹی سے انہیں گزارا گیا. جب انہوں نے تمام بتوں کو توڑ دیا اور جو کلہاڑا تھا وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا, بستی والے باہر تھے. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم تو شہر بستی میں تھا, ہمارے بتوں کا یہ حال کس نے کیا؟ تو آپ نے ان کا مذاق اڑایا, کہا کہ پوچھو اس بت سے جس کے کندھے پر کلہاڑا موجود ہے. تمسخر کیا. اب انہیں بھی تو معلوم تھا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی بات تو بتانا چاہ رہے تھے کہ جو بت تمہارا کچھ کر نہیں سکتا اسے پوچھتے کیوں ہو؟ تو انہوں نے غصے میں آ کر ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا آگ کا. اتنا بڑا الاؤ تھا کہ آسمان تک آگ جاتی دکھائی دیتی تھی اور اس میں حضرت ابراہیم کو ڈالنے کا پروگرام بن گیا. حضرت ابراہیم کو ڈالا جا رہا تھا اس آگ میں. اب ایک روایت بیان کروں گا, سند نہیں ہے اس کی میرے پاس. میں جو بات آپ کو بیان کروں گا وہ کلیئر کٹ جیسے مجھے پتہ چلی میں نے آپ کو بیان کر دی. اس روایت کی سند نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب اس آگ میں ڈالے جانے لگا تو جبریل امین آئے. یہ بھی نبیوں کا امتحان ہوتا ہے, یہ بھی نبیوں کا امتحان ہوتا ہے کہ جبریل امین آئے, کہا ابراہیم اگر کہو تو رب کریم سے تمہاری سفارش کروں, تمہیں آگ سے بچواؤں. تو حضرت ابراہیم مسکرائے, اتنی بڑی آگ سامنے ہے اور مسکرائے اور کہا کہ اگر جلیل کی یہی مرضی ہے تو خلیل بھی راضی ہے اس بات پر. تو پھر رب نے کہا کیا قرآن میں, یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم. اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہوتا ہے ہمیشہ کن فیکون, کہ ہو جا وہ ہو جاتا ہے.
لیکن رب کریم کی محبت تو دیکھیں یہاں ابراہیم علیہ السلام سے، کہ آگ کو یہ نہیں کہا کہ کن فیکون، آگ کو ڈائریکٹ خطاب کیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ آگ کی بھی خوش قسمتی، میں تو اس آگ کی بھی خوش قسمتی سمجھتا ہوں جسے رب پاک نے خود خطاب کیا، اس آگ کی بھی خوش قسمتی کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے خلیل پر سلامتی کے ساتھ، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائیو کہ میرے خلیل کو سردی لگے، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، کیونکہ جہنم کے کچھ درجے ایسے بھی ہیں جو یخ بستا ہیں۔ تو رب کریم نے کیا کہا کہ اے آگ یا نارو کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے خلیل پر۔ یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ آزمائش دوسری کیا ہوئی کہ بڑھاپے میں بچہ مانگا، جب اللہ نے بچہ دیا تو کہا بیوی اور بچے کو وادی ذی زرع میں چھوڑ کے آؤ، مطلب مکہ میں چھوڑ کے آؤ، جہاں بندہ نہ بشر نہ پانی نہ خوراک۔ اور جب بچہ کھیلنے کی عمر کو پہنچا، فلما بالغ معه السعي قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى، کہ جب وہ بچہ جو مانگا گیا تھا اللہ سے مانگا گیا تھا، بڑھاپے کی عمر میں آیا، بیوی اور بچے کو وادی ذی زرع، جہاں نہ کھانا نہ پینا نہ پانی، وہاں چھوڑ کر آئے، جہاں صفا مروہ میں حضرت ہاجرہ سلام علیہ نے 7 چکر لگائے بیٹے کے پانی ڈھونڈنے کے لیے، چشمہ اللہ نے اس کے قدموں سے نکالا جسے آج بھی تم پیتے ہو۔ یہ وہ ابراہیم ہیں۔ بات لمبی ہو جائے گی، میری کوشش یہی تھی کہ میں درس پر آج توجہ دوں اور کچھ درس کی زیادہ آیات کو کور کروں، بات لمبی ہو جائے گی، اس واقعے کو میں یہیں روکتا ہوں کہ وہ بچہ جب بھاگنے دوڑنے کی عمر میں پہنچا تو اللہ کی طرف سے خواب میں دکھایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اسے ذبح کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی آزمائش! بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ انی ارا انی اذبحک، میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو کیسے دیکھتا ہے اسے؟ پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، خود بھی پیغمبر ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے میرے ابا جان کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، مجھے صابرین میں سے ہی پائیں گے آپ۔ آگے کی آیات ترجمہ کروں گا تو بہت ٹائم گزر جائے گا، واپس ہم اپنے درس پہ آتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم اپنی قوم کو خطاب کرنے کے بعد رب کریم سے دعا مانگ رہے ہیں کہ وَاجْعَلْ لِي رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے رب مجھے دے مجھے عطا کر دے حکمت، والحقنی بالصالحین، اور مجھے شامل کر دے نیک لوگوں کے ساتھ، واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اور بنا دے لسان صدق، عربی زبان پر غور کرنا، لسان کہتے ہیں زبان کو، صدق کہتے ہیں سچے کو، سچی زبان، تو میرا ذکر خیر بنا دے پیچھے آنے والوں کے لیے، خوبصورت ذکر، خوبصورت انداز میں مجھے یاد کریں پیچھے آنے والے، جو پیچھے آج آپ اور ہم بیٹھے ہیں کس انداز میں یاد کر رہے ہیں ابراہیم کو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہے تو اس لیے آج ان کا ذکر آپ اور میں کیسے کر رہے ہیں۔ تو یہی دعا کی کہ میرا ذکر خیر بنا دے پیچھے آنے والوں کے لیے، وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جنت النعیم، اور مجھے بنا دے نعمتوں والے باغات کے وارثوں میں سے۔ آج زیادہ تشریح نہیں کروں گا، کوشش کروں گا کچھ آیات زیادہ ہمارے سے کور ہو جائیں۔ وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور اب اپنے باپ کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، چونکہ باپ گمراہ تھا، کہ میرے باپ کو بخش دے، اسے اس کی مغفرت کر دے، بے شک وہ تھا ہی گمراہوں میں سے، انہو کان من الضالین، وہ تھا ہی گمراہوں میں سے، ولا تحزنی یوم یبعثون۔ تو یہ پیغمبر اللہ کا اتنا خلیل، اللہ کے اتنے قریب، تمام آزمائشوں سے گزرا ہوا، میرے بھائیو آپ اور میں کیا ہیں، یہ کیا رہا ہے رب سے، ولا تحزنی یوم یبعثون، مجھے شرمندہ نہ کیجیو اس دن جس دن سارے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ آج آپ اور میرا کیا لیول ہے؟ ہم کس بات کی امید باندھے بیٹھے ہیں کہ کیا قرآن کو سیکھے بغیر ہم اللہ کے ہاں معزز ہو جائیں گے؟
کیا قرآن پہ عمل کیے بغیر ہم اللہ کے ہاں معزز ہو جائیں گے؟ کیا قرآن کو آگے سکھائے بغیر ہم معزز ہو جائیں گے؟ کس بات کی امید لگائے بیٹھے ہیں ہم آج؟ کیا زندگی کے 6 گوشے کور کیے بغیر، عقائد، عبادات، رسومات، معاشرت، معیشت، سیاست، ان 6 گوشوں میں اپنی زندگی میں اسلام لائے بغیر ہم اللہ کے ہاں معزز ہو جائیں گے؟ کیا رسول پاک ہمیں پہچان لیں گے ہمارے ان اعمال کے باوجود کہ یہ میرا امتی ہے؟ اپنے تمام اعمال ہمیں حضور پاک کے مطابق کرنے پڑیں گے، تب پہچان ہوگی، تب تمہارے پیغمبر تمہیں پہچانیں گے۔ جب تمہاری اس محفل کا ذکر اس محفل میں کیا جائے گا تو نام لے لے کے اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ اے محمد، تیری امت کا فلاں بندہ، فلاں بندہ، فلاں بن فلاں بندہ، فلاں فلاں جگہ پہ، فلاں فلاں جگہ پہ میرے لائے ہوئے قرآن کو سیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ تو یہ باتیں محمد رسول اللہ کو یاد رہیں گی پھر۔ تو کوشش ہر دفعہ یہی ہوتی ہے، آپ لوگوں سے درخواست بھی یہی ہوتی ہے، خدارا قرآن کو سمجھو، خدارا قرآن کو سمجھو، قرآن کو سمجھو ایسے جیسے سمجھنے کا حق ہے۔ وقت دو قرآن کو، اپنے اوقات میں سے نکالو، نہیں تو یہ زندگی، یہ دنیا، یہ تمہارے گرد لپٹ جائے گی، تمہیں وقت نہیں ملے گا، یہاں تک کہ تم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں ہلاکت غفلت میں ڈالے رکھا جمع کرنے کی خواہش نے، اور حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے اپنی قبریں جا دیکھی۔ کیا آپ اور میں اسی کیفیت کا شکار ہیں کہ نہیں؟ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہمیں گھر جا کے اپنا احتساب کرنا چاہیے، قرآن کا درس سیکھنا، درس پہ وقت پر آنا، اس خواہش کے ساتھ آؤ کہ قرآن کا ایک ایک لفظ دل میں بٹھانا ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ پہ عمل کرنا ہے، پھر اللہ کے ہاں باعزت بھی ہوگے، معزز بھی ہوگے۔ ایک آیت اور پڑھوں گا، یوم لا ینفع مال و بنون۔ اب حضرت ابراہیم کو اس دن کا خوف اتنا ہے جس دن کے بارے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس دن شرمندہ نہ کیجو جس دن تو سب کو دوبارہ اٹھا دے گا۔ اس دن کے بارے کیا کہہ رہے ہیں؟ یوم لا ینفع مال و بنون، اس دن نفع نہیں دے گا کسی کو کسی کا مال یا اس کے بیٹے، اس دن نفع نہیں ہوگا، نہ مال سے نفع ہوگا نہ بیٹوں سے نفع ہوگا۔ آج کس چیز پہ اکڑاتے ہو تم؟ آج اکڑتے پھرتے ہو اپنے مالوں پہ، اپنے بیٹوں پہ، وَبَنِينَ شَهُودًا، وہ بیٹے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں ان پہ اکڑتے ہو تم۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ اس دن فائدہ نہیں ہوگا نہ مال سے نہ بیٹوں سے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، بہت مختصر وقت ہوتا ہے، ٹوٹل ملا کے 20 منٹ ہوتے ہیں، 20 منٹ۔ کیا آپ اور میری زندگی میں یہ 20 منٹ بھی نہیں ہے کہ ہم 20 منٹ اللہ کے کلام کو سن لیں اور آ کے سمجھ لیں؟ تو خدارا ان 20 منٹ کو نکالیں اپنی زندگی سے، ہر جمعے کے روز وقت پر تشریف لائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔